بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیایا فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے اب تک ایمان کے بارے میں، کفر کے بارے میں، منافقت کے بارے میں بیان کیا ہے اور پھر اسلامی عقائد کا تذکرہ کیا۔ اب اللہ رب العزت یہاں سے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم سے لے کر 140 آیت تک اللہ رب العزت بنی اسرائیل کے تذکرہ بیان فرما رہا ہے، جو تقریباً 104 آیتوں پہ مشتمل ہے۔ 104 آیتوں کے اندر اللہ تعالی بنی اسرائیل سے مخاطب ہے اور ان کو یاد دلاتا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر کتنے احسانات کیے، ہم نے تمہارے اوپر کیا کیا انعامات کیے، لیکن پھر بھی تم نے اپنی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا اور ہماری نعمتوں کو جھٹلایا اور اس کی ناقدری کی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اسرائیل کے اولاد، اپنے میری اس نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور میرے عہد کو، مجھ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرو۔ اوفی بعہدکم، تاکہ میں نے جو تم سے وعدہ کیا ہے میں بھی اس کو پورا کروں۔ وَإِیَّایا فَارْہَبُونَ، اور ڈرنے کا حق ہے اگر تم کو ہے تو صرف اور صرف مجھ سے ہی ہے، مجھ سے ہی ڈرو۔ بنی اسرائیل کے بارے میں پیچھے آ چکا ہے کہ اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے اندر دو لفظ ہے، اسر اور ایل۔ اسر کے معنی عبد یعنی بندے کے آتے ہیں، اور ایل کے معنی الہ یعنی معبود کے آتے ہیں۔ یعنی جس طرح اردو میں اللہ کا بندہ، عربی زبان میں عبداللہ کہا جاتا ہے، اسی طرح عبرانی زبان میں اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا بندہ۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو اولاد، ایک اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام، اور دوسری اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جو فلسطین کے اندر مقیم تھے، ان کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام گزرے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ انہی کی نسل میں تقریباً اللہ رب العزت نے 40 انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ 40 انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے سب سے محبوب بندے، آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل سے ہٹ کر بنی اسماعیل یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل میں پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ بنی اسرائیل کو مخاطب کیا اور انہی چیزوں کے بارے میں بیان کیا۔ چونکہ سورہ بقرہ جو ہے یہ مدنی سورت ہے، جب اللہ رب العزت کے اس برگزیدہ پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، تو مدینہ منورہ کے اندر آپ نے ایمان کی، اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ تو جو بت پرست اور مشرک قسم کے لوگ تھے، انہوں نے تو حقیقت اور صداقت سامنے آنے کے بعد، دلیل سے ثابت ہو جانے کے بعد، دل سے قبول کر لینے کے بعد انہوں نے ایمان لے آیا۔ لیکن چونکہ ان کے ساتھ یہودی بھی تھے
وہاں پر مدینہ کے اندر یہودیوں کا ایک بہت بڑا طبقہ تھا، ان کے کئی قبیلے تھے، قبیلوں کی کئی شاخیں تھیں۔ تو انہوں نے جو ہے توقف کیا، کچھ لوگوں نے ایمان لائے، کچھ لوگ رک کر لائے، کچھ لوگ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے رہے، ایمان لے کر نہیں آئے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل کی تھی تورات، اس کے اندر بھی اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا تھا، دین کے اوپر چلنے کی باتیں تھی، شریعت کے تقاضوں پر عمل کرنے کی باتیں تھی۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے تورات کے اندر یہ بھی بیان اور پیشن گوئی فرما دی تھی کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا، اس کے اوصاف بتلا دیے، ان کے ساتھ جو اصحاب ہوں گے، ان کے جو خاص لوگ ہوں گے، ان کا تذکرہ فرما دیا۔ تو وہ لوگ جو یہودی تھے وہ آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے۔ ہر عالم اور ہر باپ اپنے بیٹے اور اپنے شاگردوں کو یہ کہہ کر جاتا تھا کہ ہم نے اپنی زندگی میں نبی آخر الزماں کو نہیں دیکھا، لیکن تم لوگ تورات کے حکم کے مطابق آخری نبی کی تلاش میں رہنا۔ چنانچہ وہ لوگ اپنے بڑوں کی بات مانتے ہوئے، تورات کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ اسی جستجو اور تلاش میں رہتے کہ مدینہ کے اندر اور مکہ کے اندر آخری نبی کا ظہور ہوگا، اس کی صفات بیان کی گئی، ان کے اصحاب کا تذکرہ کیا گیا۔ ہمیشہ جب کوئی بڑا میلہ لگتا، جب کوئی بڑے بازار منعقد ہوتی، بڑی بازاریں اور مارکیٹ لگتے، تو اس کے اندر وہ لوگ آخری نبی کو تلاش کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ چونکہ 40 انبیاء کرام علیہ السلام چونکہ بنی اسرائیل یعنی حضرت ابراہیم کے بیٹے، حضرت اسحاق کے بیٹے، حضرت یعقوب جن کا نام دوسرا اسرائیل تھا، ان کی اولاد میں آئے تھے، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ آخری نبی جو قیامت کے صبح تک آخری نبی ہوگا وہ بھی ہمارے ہی نسل میں سے ہو، ہمارے ہی خاندان اور ہمارے ہی قبیلے میں سے ہو۔ لیکن اللہ رب العزت کا یہ اصول ہے، اللہ رب العزت کا یہ ضابطہ ہے کہ اللہ رب العزت جب تک کسی قوم کو دیکھتا ہے کہ وہ ایمان کے اوپر ثابت قدم ہے، وہ شریعت کے اوپر عمل پیرا ہے، تب تک اس کے اوپر اپنے انعامات کو لٹاتا رہتا ہے، اپنے احسانات کرتا رہتا ہے۔ لیکن جب وہ قوم ہٹ دھرم ہو جاتی ہے، جب وہ قوم اللہ کے قوانین کے خلاف ورزی کرنے لگ جاتی ہے، تو اللہ رب العزت اس نعمت کو چھین کر دوسرے لوگوں میں منتقل کر دیتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو کہا تھا کہ ہم نے تم کو دنیا بھر کے لیے امام بنایا ہے، یعنی ہر ایک کے تم کو امام بنایا ہے، امامت کے منصب پر فائز کیا ہے، اسلامی حکومت میں تم کو امام بنایا ہے۔ تو ان کی نسل میں حضرت ابراہیم نے یہ دعا بھی کی تھی کہ اے اللہ اس امامت کو میری نسل کے اندر جاری فرما۔ چنانچہ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک حضرت یعقوب کے بیٹوں میں تو اور نسل میں بنی اسرائیل کے اندر اس چیز کو جاری کرتے رہے، لیکن جب دیکھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کے اوپر طرح طرح کے احسانات کیے، ان کے لیے آسمان سے منہ و سلوہ اتارے، لیکن پھر بھی وہ قوم ہٹ دھرم ہوئی اور نافرمانی کرتی رہی۔ حضرت صالح علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر، ان کے مطالبہ کرنے پر پہاڑ میں سے اونٹنی نکال دی، کہا کہ اس کو قتل نہ کرنا، قتل کر دیا۔ فرمایا کہ سنیچر کے دن مچھلی نہ مارنا، لیکن انہوں نے مچھلی ماری، اور طرح طرح کے احکامات کی نافرمانی کرتے رہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے نبوت جیسے عظیم مقصد کو بنی اسرائیل سے چھین کر، وہاں سے ہٹا کر بنی اسماعیل یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل میں جاری فرمایا۔ تو ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر بنی اسماعیل کے قبیلے بنو ہاشم کے قبیلے قریش کی شاخ میں پیدا ہوئے۔ تو جب قریش کی شاخ میں پیدا ہوئے اور بنی اسرائیل کے اندر وہ لوگ چونکہ انتظار کر رہے تھے کہ آخری نبی ہماری نسل سے ہوگا، اور انتظار کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ، ابھی آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے، کہ وہ لوگ دین کا استعمال کر کے، تورات کی آیتوں میں تحریف کر کے، رد و بدل کر کے لوگوں سے پیسے اینٹھتے تھے،
لوگوں سے مال و دولت لے کر ان کے شرعی مسائل کو حل کیا کرتے تھے، تو وہ لوگ چاہتے تھے کہ ہماری شان اور ہماری وجاہت، ہماری چودراہٹ جو ہے اسی طرح باقی رہے جس طرح باقی ہے۔ اگر نبی آخر الزماں ہماری نسل سے نکل کر کسی دوسری نسل اور قبیلے میں پیدا ہوئے تو ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی دنیا بھر کی نگاہوں میں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر اب تقریباً 104 آیتوں تک، جو ایک بہت بڑے خطبے اور تقریر کے اوپر مشتمل ہے، 104 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ان کو جو ہے اپنی نعمتوں کو یاد دلایا، پھر اس کے بعد آگے اللہ رب العزت تفصیل سے بیان فرمائیں گے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے ان کو سب سے پہلے جو مخاطب کیا وہ دعوتی طریقے پر اور داعیانہ طریقے پر مخاطب کیا، مشفقانہ طریقے پہ شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے۔ اسی طرح دعوت کا اصول بھی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو دعوت دے، کوئی اللہ کی طرف بلائے، دین کی طرف بلائے، تو اس کو لہجہ اور طریقہ ایسا استعمال کرنا چاہیے جو شفقت والا ہو، پیار والا ہو، نہ کہ اکڑپن اور سخت لہجہ ہو۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو ہماری اس نعمت کو جو ہم نے تمہارے اوپر انعام کی ہے، یعنی ایمان کی دولت۔ سورہ مائدہ کے اندر اور آگے تفصیل سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ اللہ نے ان کو سب سے بڑی دولت اس دنیا کے اندر مال و دولت اور منصب نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑی دولت جو ہے اللہ کی نگاہ میں وہ ایمان جیسی عظیم دولت ہے۔ اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ تم جو ہے ہمارے اوپر ایمان رکھو گے، ہمارے بھیجے گئے نبیوں پر ایمان رکھو گے، ان کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلو گے۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے اسی کا تذکرہ بیان فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل ہماری نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تمہارے اوپر انعام کیا ہے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور جو تم نے ہم سے عہد کیا ہے اس کو پورا کرو۔ عہد کیا کیا تھا؟ عہد یہ تھا کہ اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں، تیرے نبیوں کو سچا مانتے ہیں، اور جو تیرے نبی بتلائیں گے ہم ہو بہو بعین ہی وہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جب نبی آتے، دعوت دیتے، ان کو اچھی باتوں کا حکم دیتے تو وہ لوگ اس سے جو ہے ہٹ جاتے اور ان کی نافرمانی کرنے لگتے۔ اوفی بعہدکم، تاکہ میں بھی جو میں نے تم سے جو عہد کیا ہے میں بھی اس عہد کو پورا کروں۔ یعنی جب تم مجھ پر ایمان لاؤ گے، میرے نبیوں کی باتوں کو مانو گے، میرے بتلائے ہوئے طریقے پر چلو گے، شریعت کے قوانین پر عمل پیرا ہوگے، تو میں نے بھی جو تم سے وعدہ کیا ہے کامیابی کا دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر اور جنت کا اور طرح طرح کے انعامات کا، میں بھی تمہارا عہد کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے تم جو ہے اس عہد کو پورا کرو۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور اگر کسی سے ڈرنا ہے تو صرف اور صرف مجھ سے ڈرو۔ یہ بظاہر حکم جو ہے، جب اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ اسلوب اور یہ طریقہ اپنایا ہے کہ جب کسی کو حکم دینا ہوتا ہے تو وہ حکم کسی فریق اور کسی جماعت کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ وہ عمومی طور پہ تمام انسانوں کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں پہ مخاطب تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو کیا ہے، لیکن یہ حکم ہم پر بھی صادق آتا ہے، تمام امت مسلمہ کے لیے ثابت آتا ہے کہ اے انسانوں، جب اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر احسان کیا، تم کو ایمانی گھرانے کے اندر پیدا کیا، ایمان جیسی عظیم نعمت اور دولت سے نوازا جس کے بعد کوئی عظیم نعمت اور دولت نہیں ہے، تو اس کا تقاضا جو ہے اس پر عمل کرو، نمازوں کو پابندی سے پڑھو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، اور دیگر جو شریعت کے احکامات جزوی اعتبار سے، انفرادی اعتبار سے، الگ تھلگ اعتبار سے، اجتماعی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر جو کام کرنا ہے، ان تمام کاموں کو کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور یہی تم نے عہد ہم اس سے عالم اس کے اندر جہاں پہ اللہ رب العزت نے الستو کے اندر ہم نے کیا تھا، جب اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے ایک زبان ہو کے کہا تھا کہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو دنیا میں آ جانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد اگر کوئی شخص اس چیز کا انکار کرے تو اس کے لیے سب سے بڑی گمراہی اور ضلالت ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ بیان فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اگر کسی سے ڈرنا ہے تو مجھ سے ہی ڈرو۔ چونکہ یہودیوں کے اندر جو مدینہ المنورہ کے اندر رہتے تھے،
ان کے درمیان میں کچھ ایسے لوگ تھے جو نبی کی صداقت کو مانتے تھے، جو یہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے برحق نبی ہیں، جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا کلام قرآن کریم ہے، یہ بھی سچا ہے، لیکن وہ یہ ڈرتے تھے کہ اگر ہم جو ہے اللہ کے نبی پر اور اللہ کے اوپر نازل کی گئی کتاب پر ایمان لے آئیں تو ہماری قوم اور ہمارے قبیلے ہمارے خلاف نہ ہو جائیں، اور ہماری جو چودراہٹ اور جو سرداری چل رہی ہے وہ ختم نہ ہو جائے، جو مال و دولت اور جو ہدیے اور تحائف ہماری طرف آ رہے ہیں وہ بند نہ ہو جائے۔ تو اس وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے اللہ رب العزت کے اس برگزیدہ پیغمبر پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو مخاطب کر کے بیان فرمایا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اگر کسی سے ڈرنا ہے تو صرف اور صرف مجھ سے ڈرو، اور کسی سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مال و دولت نہ ملے اس سے بھی نہیں ڈرنا ہے، تمہاری عزت نہ کی جائے اس سے بھی نہیں ڈرنا ہے، بلکہ تم یہ دیکھو کہ اللہ کے نزدیک تمہارا مقام کیسا ہے۔ یہ حکم بظاہر یہودیوں کو دیا گیا، لیکن عمومی طور پر پورے امت مسلمہ کے لیے، انسانیت کے لیے ہے کہ اگر کسی سے ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرنا ہے۔ دین کے کام کے اندر کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، چاہے اپنے مال لٹ جائے، اولاد لٹ جائے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے، پھر بھی دین کے اوپر ثابت قدم رہنا ہے۔ ساری چیزوں سے سمجھوتا ہو سکتا ہے لیکن شریعت کے اور دین سے سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ یہی ہماری اخروی نجات کا ذریعہ ہے۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور ایمان لاؤ اس چیز پر، ان احکامات پر جو میں نے نازل کیا ہے، مصدقا لما معکم، جو کتاب میں نے نازل کی ہے یعنی قرآن کریم، وہ تصدیق کر رہی ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے۔ یعنی یہودیوں کے پاس حضرت موسیٰ پر اتاری گئی کتاب تورات تھی۔ اللہ رب العزت نے کہا قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا، قرآن کریم تمہارے تورات کی تصدیق کر رہی ہے۔ یعنی تورات کے اندر جو یہ بیان کیا گیا کہ اللہ ایک ہے، قرآن کریم بھی کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ تورات کے اندر کہا گیا کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئیں گے، مکہ کے اندر ہوں گے، ان کا نام احمد ہوگا، ان کی 4 بیٹیاں ہوں گی، ان کے اصحاب ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور دیگر صحابہ ہوں گے۔ جو اوصاف اور جو صفات تورات کے اندر بیان کی گئی ہے وہ سب کے سب صفات کی تصدیق قرآن کریم بھی کرتا ہے۔ یہ یہودیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ جب تمہارے تورات کے اندر بتلائے گئے احکامات کے مطابق قرآن کریم بعینہ ہی اسی طرح کہہ رہا ہے تو پھر کیوں تم جو ہے اس پر ایمان نہیں لاتے ہو؟ تم مطلب اپنے دعوے کے اندر اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے تم تورات کو بھی تحریف کر رہے ہو اور قرآن کریم کا بھی انکار کر رہے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور کہیں تم جو ہے سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بن جاؤ۔ اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے کہ تورات میں یہ حکم آ چکا، اب اس کی تصدیق کے طور پر قرآن کریم میں یہ حکم بیان کیا گیا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور ایمان کی دعوت دی تو سب سے پہلے آپ کی دعوت پہ تم کو لبیک کہنا چاہیے تھا، کیونکہ تم کو اس چیز کا علم تھا کہ جو حضور بتلا رہے ہیں وہی تورات میں کہا گیا ہے۔ لیکن تم جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے بن جاؤ، اور یہی ہوا، انہوں نے سب سے پہلے انکار کیا۔ جبکہ مشرکوں کے پاس جو بت پرستی کیا کرتے تھے ان کے سامنے یہ چیزیں نہیں تھی، لیکن وہ لوگ سب سے پہلے ایمان لے کر آئے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمْنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو تھوڑے سے قیمت کے اندر فروخت نہ کیا کرو، بیچا نہ کرو۔ یہودیوں کے جو بڑے بڑے سردار اور علماء تھے وہ لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ اگر ان کے پاس کوئی ان کا ماننے والا، کوئی ان کی قوم کا فرد آتا تھا تو وہ لوگ اپنے مسئلے کو حل کرانے کے لیے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھ سے یہ خطا ہو گئی، تو وہ لوگ کہتے تھے کہ جاؤ اتنا پیسہ ہمیں دے دو، ہم جو ہے تمہارے مسئلے کو حل کر دیں گے۔ چنانچہ وہ تورات کے معنوی حکم کو بدل دیا کرتے تھے۔ اگر رہتا تھا کہ یہ چیز حلال ہے تو اس کو بدل کے وہ حرام کر دیا کرتے تھے، اور اگر لفظی تحریر رہتی تھی کہ حلال کہا گیا تو اس کو حلال کی جگہ پہ حرام کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے کہ میری آیتوں کو، یہ بظاہر ایک طرح سے خرید و فروخت ہے کہ میری آیتوں کو بدل کر
تم لوگوں کے مسئلے حل کر رہے ہو، یاد رکھو ثمنن قلیلا، جو تم حاصل کر رہے ہو چاہے وہ کروڑوں روپیہ ہو، وہ جو ہے اللہ کی نگاہ میں اس کی آیتوں کے مقابلے میں کوئی درجہ اور حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ یعنی سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے اوپر ایمان ہے، اللہ کے حکم کو ماننا ہے، اور دنیا کی تمام چیزیں اس کے سامنے ہیچ ہے، کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور اگر کسی سے ڈرنا ہے تو صرف اور صرف مجھ سے ڈرو۔ عربی زبان کا ایک اصول اور ایک قاعدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت چاہتا تو یہاں پہ فَاتَّقُونِ، مجھ سے ڈرو کہہ دیتا، لیکن اللہ رب العزت نے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ کہا، یعنی جو مفعول ہے، جو فعل اور مفعول ہوتا ہے، مفعول کو پہلے ذکر کر دیا تاکہ حصر پیدا ہو جائے کہ اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے کہ صرف مجھ سے ہی ڈرو، اس کے علاوہ کسی سے نہ ڈرو، اور پھر فا لا کے اس بات کے اندر مزید تاکید پیدا کر دی کہ اگر کسی سے ڈرنا ہے تو صرف اور صرف مجھ سے ڈرو، اس کے علاوہ کسی سے ڈرنا نہیں ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ ملوث نہ کرو، ملاؤ نہ، یعنی ایسا نہ کرو کہ حق ہو تو وہاں پہ باطل چیز کو لے آؤ، جیسے بیان کیا گیا کہ اپنے مسئلے حل کرانے کے لیے چند پیسہ لے کے وہ لوگ شریعت کے احکامات کو بدل دیا کرتے تھے۔ وَتَقْتُمُ الْحَقَّ، اور تم لوگ حق کو چھپانے والے بن جاؤ، تم لوگ حق کو چھپاتے ہو۔ شریعت کہتی ہے کہ یہ چیز حلال ہے، لیکن تم نے پیسہ اور لوگوں کو اپنی قربت کی وجہ سے تم نے فیصلہ کر دیا کہ یہ چیز جو ہے حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ اس سے بیان فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی بتلایا کہ اگر کوئی شخص، اللہ رب العزت یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ یہودیوں کے لیے حکم آیا ہے، لیکن امت مسلمہ کو بھی اس کے اندر عبرت لینی چاہیے کہ اگر کوئی کام تمہیں معلوم ہے کہ یہ چیز حرام ہے لیکن پھر بھی تم اس کی طرف جاتے ہو تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے اللہ رب العزت جو ہے وہ ناراض ہوتا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اقیموا الصلاۃ، نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رکوع جو ہے وہ نماز کے اندر ہی آتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کو الگ سے کیوں بیان کیا؟ اس کی قرآن کریم کی بلاغت اور فصاحت کو مد نظر رکھتے ہوئے تفسیر کرنے والے مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ یہاں پر دو معنی ہے۔ ایک معنی تو یہ کہ چونکہ یہودی جو نماز پڑھا کرتے تھے اس کے اندر رکوع نہیں ہوتا تھا، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اب جو ایمان لانے والے ہو، اب تم جو ایمان لاؤ گے تو تم کو رکوع بھی کرنا پڑے گا، اور اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، ان کو حکم دیا کہ تم جو ہے رکوع بھی کرو۔ دوسرا حکم یہ دیا، دوسرا معنی یہ مفسرین کرام نے بیان فرمایا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ کے اندر مسجد کے اندر بیٹھ کر یہ فرمایا آپ نے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے مصلی پر کسی کو نماز کے وقت پہ کھڑا کروں اور مدینہ کی گلیوں میں، گھروں میں جا کر دیکھوں کہ کون اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ رہا ہے اور میں اس گھر کو آگ لگا دوں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بیان فرمایا کیونکہ جماعت کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ مجبوری کی صورت میں انسان جو ہے وہ گھر کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے، ورنہ اس کو جو ہے ہمیشہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ تو یہاں حکم دیا کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اگر اکیلے پڑھے گا تو خود رکوع کرے گا، تو یہاں پہ وَارْكَعُوا یعنی رکوع پہ تو حکم پر عمل تو ہو جائے گا، لیکن مع الراکعین یعنی رکوع کرنے والے یعنی جماعت والوں کے ساتھ جو ہے وہ حکم پورا نہیں ہوگا۔ تو اس کو حکم کو پورا کرنے کے لیے مفسرین کرام نے یہ بیان کیا کہ یہاں پر اللہ رب العزت یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ جو ہے رکوع کرو۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون اور تم لوگ کتاب کو پڑھتے ہو، اس کی تلاوت کرتے ہو، افلا تعقلون کیا تم سمجھتے نہیں ہو۔ یہاں پہ یہ بیان فرمایا کہ یہودی جو ہے، جو ان کے علماء اور بڑے بڑے سردار ہوا کرتے تھے، وہ اپنے لوگوں کو، اپنے قوم کے افراد کو یہ حکم دیا کرتے تھے کہ نیکی کرو، اچھائی کے راستے پہ چلو، اللہ کی عبادت کرو، ہماری باتوں کو مانو، بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، طرح طرح کی نیکیوں کا حکم دیتے، لیکن ان کا اپنا ذاتی عمل یہ تھا کہ وہ لوگ اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔
لوگوں کو تو دین کی طرف بلاتے لیکن خود دین کا انکار کرتے، خود دین کے اعمال کی احکامات کی دھجیاں اڑاتے۔ یہ بیان فرمایا کہ ایسا جو کرتے ہیں وہ لوگ بہت بڑا گناہ کرنے والے ہیں۔ یہ یہودیوں کو مخاطب بیان فرمایا، لیکن عمومی طور پر ہم سب پر بھی یہ چیز صادق آتی ہے۔ امت مسلمہ کے ہر فرد نے جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھا، دل سے زبان سے اس کی تصدیق کی، اقرار کیا، اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ اگر وہ کسی چیز کا حکم کرے تو سب سے پہلے اپنی ذات کے اوپر اس کو فٹ کرے، اپنی ذات کے اوپر عمل کرے۔ یہ نہ ہو کہ لوگوں کو تو حق کی بات بتلاتا رہے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا رہے، لوگوں کو بتلائے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، لیکن اپنی ذات کے اندر وہ اس چیز کو نہ لا سکے۔ اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، ایسا کام کرنے سے بچنا چاہیے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور اللہ صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ یہاں پہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے بیان فرمایا کہ اب چونکہ تم اپنے پرانے مذہب کو چھوڑ کر دین اسلام لے کر آؤ گے، اسلام کے احکامات پر عمل کرو گے، اور اپنے جو تمہارے پاس ہدیے نذرانے تحائف آیا کرتے تھے، تم کو وہ چیزیں ملیں گی نہیں۔ تمہاری جو نظر اور جو عزت اور جو تمہارے قوم میں ہوا کرتی تھی، ایمان لانے کے بعد تم جو ہے اس چیز سے محروم ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ یہ چیز دل کے اوپر مشکل گزرتی ہے اور یہ مشکل معلوم ہوتا ہے، اگر تو ہے اس وقت میں تم کو صبر کرنا ہوگا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، صبر کے ساتھ مدد طلب کرو۔ صبر کی تعریف یہ ہے کہ کسی ناگوار چیز کو برداشت کرنا۔ کوئی بھی معاملہ ہو انسان کے سامنے، کسی چیز کی چاہت ہو کہ یہ چیز مل جائے، نہیں ملی، ناگوار گزری، اچھی بھلی معلوم نہیں ہوئی، اس پر صبر کر لے۔ صبر کا اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ دنیا کے اندر چاہے بادشاہ ہو، چاہے غریب یا فقیر ہو، ہر ایک کے ساتھ یہ صبر کا معاملہ آتا ہے۔ چاہے نبی ہو، چاہے امتی ہو، ہر ایک کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ یہ مخلوق کی صفت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر انسان کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، اسی لیے اس کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت یہودیوں سے کہہ رہے ہیں کہ جب تم جو ہے اپنے دین کو، پرانے مذہب کو، اپنی منمانی کو اور ہٹ دھرمی کو چھوڑ کر اسلام اور ایمان لے کر آؤ گے تو پھر اس وقت تم کو جو ہے صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، صبر سے مدد طلب کرو۔ بِالصَّلَاةِ، نماز پڑھو، کیونکہ نماز جو ہے وہ برائی کو روکتی ہے۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے یہودیوں کو سب سے پہلے جو حکم دیا، ان کے اوپر اپنے انعام کا تذکرہ کرنے کے بعد وہ بیان فرمایا نماز پڑھو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ نماز کی اہمیت اسلام کے اندر، ایمان کے اندر، ایمان کے بعد دوسرے نمبر پہ، سب سے پہلے نمبر پہ ہے ایمان، پہلے نمبر پہ، پھر اس کے بعد جو ہے نماز ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الصلاۃ عماد الدین، صلاۃ یعنی نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے۔ اگر کوئی نماز کو نہ پڑھے تو گویا اس نے جو ہے دین کی بنیادوں کو ہلا ڈالا۔ اس وجہ سے یہاں پہ اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بظاہر یہ نماز پڑھنا بوجھ معلوم ہوتا ہے، بڑا معلوم ہوتا ہے، مگر إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان لوگوں پر بوجھ نہیں ہے جو لوگ خشوع اور خضوع سے نماز پڑھتے ہیں، جن کے دل میں اللہ رب العزت کی خشیت، اللہ رب العزت سے ڈر ہوتا ہے، ان کے لیے یہ جو ہے ان کے لیے مشکل معلوم نہیں ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، جن کے دل میں چاہت ہوگی کہ کل قیامت کے دن اللہ سے میری ملاقات ہو، اللہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہو، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ان کو یہ گمان ہے کہ انہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ تب جا کے نماز کے اندر جو ہے اس کو دل لگے گا، اس کا دل لگے گا اور اس کو اس کی لذت محسوس ہوگی۔ تو بظاہر نماز پڑھنا 5 وقت نکال کر اور پھر 5 وقتوں کے اندر نماز میں اس کو رکوع، سجدہ اور پھر دیگر سنن و نوافل پڑھنا، یہ بوجھ اور بڑا کام ہے، لیکن جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے،
جن کو یہ معلوم ہے، ان کا دل بار بار یہ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں رہنا ہے، کامیابی دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے، مال و دولت میں نہیں ہے، گھنٹوں گھنٹوں دنیا کے سامنے اپنی تجارت کرنے میں، اپنے گھر بار بچوں کے ساتھ رہنے میں نہیں ہے، کامیابی ہے تو اللہ کی عبادت میں۔ جب یہ دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوگی تو انسان جو ہے پھر اللہ رب العزت سے جب ہم کلام یعنی کہ نماز کے اندر ہوگا تو اللہ رب العزت کے ساتھ نماز پڑھنے میں اس کا دل لگے گا۔ تو اسی کو بیان فرمایا کہ خاشعین یعنی جو خشوع اور خضوع کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے کل قیامت کے دن ملاقات کرنے والے ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یہ لوگ اپنے اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔